لہذا جنگ احد کی تیاری کی جاتی ہے نیکسٹ ایئر. جنگ احد ہوئی ہے صاحب سیکنڈ جو ایکچوئل ترتیب میں آتی ہے جنگ احد، یہ 11ویں جنگ بنتی ہے، یہ نمبر 11 ہوتے ہیں، یعنی اس کے بیچ میں پھر اور 6 وارز ہوئے ہیں، لیکن وہ میں جیسے کہ بتایا کہ آمنا سامنا ہوا لیکن باضابطہ جنگ نہیں ہوئی. سریات اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ سرایہ ہے. آپ تصور کریں کہ بڑے عجیب بات ہے یہ کہ 28 غزوات اور ٹائم ہے ٹوٹل 9 سال، مان لو 10 سال چلو، کیا حالت رہتی تھی یہ نہیں فیبروری میں گھر کو آئے اور مارچ میں نکل گئے جنگ کے لیے. جنگ ہے بھائی، کھانا کھانے ہوٹل نہیں جا رہے ہیں، آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں، آتے واپس نہیں آتے نہیں معلوم ہے جی. مارچ میں واپس آئے، اپریل کا 1 مہینہ آرام کرے، مئی میں جنگ کے لیے نکل گئے، مئی میں واپس گھر کو آئے، پھر اطلاع ملی پھر نکلنا ہے، پھر مئی میں ہی نکل گئے واپس، 10 دن گھر میں نہیں بیٹھے پھر نکل گئے. ایسے حالت ہوتی تھی مسلمان. یعنی آج ہم یہ جو ہوتے ہیں نا، ہم ایک جلسہ کرتے ہیں، ایک پروگرام کر کے ہوتے ہیں، نہیں میں دین کے لیے کام کرا، لوگ میری عزت نہیں کر رہے ہیں. بھئی ہم کیا کام کریں؟ کام یہ لوگ کرے صاحب جی، کام یہ لوگ کرے ہیں کہ سال میں 8-8 10-10 جنگیں لڑنا پڑتی تھی ان کو، جنگ لڑنا پڑتا تھا صاحب. چندہ دینا نہیں تھا، وہ اپنے جاب کے علاوہ 2 گھنٹے ٹائم نکالنے کا نہیں تھا مسئلہ، وہ جنگ کرنا تھا جی. اپنی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، اولاد یتیم ہو سکتے ہیں جی، کاروبار پورا گھر سڑک پہ آ جاتا ہے، جنگ کس کو کہتے ہیں؟ مگر اتنی بڑی قربانیاں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی. بہرحال 3 شوال ہوا، کفار بڑی تیاری کیے. اب مسلمانوں کی تعداد تھی کم تعداد تھی، کفار تیاری کی اور اچھی تیاری کی. اس مرتبہ 3000 افراد کو انہوں نے تیار کیا. کفار کی تعداد یہ شوال تیسرا سال، شوال کا مہینہ ہے اور ہجری اعتبار سے سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں 3000 کفار وہ لوگ تیار کر لیتے ہیں، اور بڑے طاقتور جنگجو لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ کیسا لڑنا ہے، کہاں لڑنا ہے. تو جگہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ نبی احد کے میدان میں ہم ان سے آمنا سامنا کریں گے. احد کے میدان میں مسلمانوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ میدان یعنی مدینہ منورہ سے جب نکلتے، پہلے تو مشورہ ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کرتے، بڑوں سے چھوٹوں سے سب کو بٹھا کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بڑوں سے بھی مشورہ لیتے، نوجوانوں سے بھی مشورہ لیتے، اور ایسا نہیں کہ بس ایک لے کے بچوں کو خوش کر دینا، نہیں، سیریس مشورہ لیتے. بڑوں کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا لیکن نوجوان کے اندر ایک جوش بھی ہوتا ہے اور اس کا مائنڈ تیز چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کم عمر لوگ سے بھی مشورہ لینا، سیریسلی، مذاق نہیں. تو جب مشورہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیسا ہوتا، میں صدر ہوں، میں آرڈر دے دیا، مزاج چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ جنگ احد میں ہم احد پہاڑ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم مدینے میں ہی بیٹھیں گے، اپنے لشکر کو لے کر اپنے مدینے کی حفاظت کریں گے. اگر وہ لوگ آئیں گے تو ہمارا علاقہ ہم زیادہ بہتر جانتے، ہم ان کو گھما پھرا کر مار سکتے ہیں بستیوں میں. اگر وہ اندر گھس جائیں تو بستیوں میں لا کر، ہمارے علاقے سے تو ہم واقف ہیں، تو ان کو گھما پھرا کے مار سکتے ہیں. یہ خود حضور کا مشورہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ سے بھی مشورہ لیے، اور حضور کا نظام تھا جب مشورہ لیتے تو پھر صحابہ مشورہ دیتے. نوجوان طبقے کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینے تک ان کو نہیں آنے دیں گے، ہم باہر ہی ان کو ختم کریں گے. تو یقیناً اس مشورے میں جوش زیادہ تھا جی، جوش زیادہ تھا کہ باہر لڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور جو سینئر لوگ تھے جی، جو سینئر پٹی تھی، سینئر بڑے لوگ جو تھے، ان کا بھی مشورہ یہ تھا کہ نہیں بھئی ہم مدینے کے اندر لڑیں گے. اب سینئرز اور جونیئرز کا ایک طرف مشورہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعداد دیکھے تو جونیئرز جو ہے نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو میجورٹی کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے کہ میجورٹی چاہتی ہے کہ باہر لڑیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ مین لڑنا تو انہی کو ہے نا، لڑنا تو انہی کو ہے، بڑے تو گائیڈ کریں گے، لڑیں گے تو نوجوان ہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. جب فیصلہ کر کے نکلتے ہیں تو 1000 نوجوان، 1000 کا لشکر تیار ہوتا مسلمانوں کا، جتنی تیاری وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ لشکر لے کر نکلتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار زیادہ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پیسہ مکہ میں تھا، یہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، مطلب یہ ترقی کرا تب بھی جی، جب گاؤں کی بہت زیادہ ترقی ہو جاتی ہے تو تعلقہ بن جاتا، اس پہ خوش ہوتے ہو کہ لوگ تعلقہ بن گیا الحمدللہ بولتے، جبکہ وہ سٹیز کے سامنے وہ ایسا دکھتا ہو. اگر میپ میں دیکھیں تو وہ تعلقہ دکھتا ہی نہیں کہاں ہے. سو
شہر ایسا بڑا دکھتا. تو ایسے ہی تھا مسئلہ. مکہ بہت طاقتور تھا. وہ بڑی تیاری کے ساتھ وہ لوگ آئے. جب یہ نکلے اور آگے بڑھے اور میدان کے آس پاس پہنچ گئے, بعض روایتوں میں میدان پہنچ گئے, بعض لوگ بتائے کہ میدان کے قریب تھے, پہنچنے والے تھے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو بڑا منافق ہے, اس کو بعد میں رأس المنافقین بھی کہا جاتا تھا, منافقوں کا سردار, ان بڑا ہنگامہ مچایا. بولے یہ کون سی جنگ ہے بھائی, اس میں تو موت ہے ہمارے سامنے, یہ تو مرنے والی جنگ ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے. جی بچوں کی بات سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے جی محمد بچوں کی بات سن لے رہے ہیں اور بڑوں کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, یہ کیسا ہے, یہ تو لڑائی موت والی لڑائی ہے, ہم نہیں لڑتے یہ لڑائی. دیکھیے آپ کو میں ایک قاعدہ بتاؤں کہ اگر محاذ پر, یہ آج کا بتا رہا ہوں رول, اگر محاذ پہ بٹالین لڑ رہا ہے, ہر بٹالین کے اوپر ایک بڑا ہوتا ہے, یہ ایک ٹیم ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک بڑا ہوتا ہے. اگر ٹیم فائٹ کر رہی ہے اور اس میں سے کوئی پیچھے پلٹ کے بھاگے نا, تو یہ بٹالین چیف کو اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ اس کو شوٹ کر دے, یعنی اپنی فوجی کو مار دے سکتا ہے, یہ اپنی فوجی کو ختم کر دے سکتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی کا پیچھے ہٹنا باقی لوگ کو ڈیمورلائز کرتا ہے, کمزور کرتا ہے. ارے بھائی پہلے سے حالت مشکل ہے, اس میں سے بھی 2 چلے گئے, 3 چلے گئے, ان کو کانفیڈنس ٹوٹتا ہے. تو یہ جنگ میں, دنیا میں, دنیا کی سارے فوجوں میں یہ رول ہوتا ہے. اب ایسے مشکل وقت میں جبکہ سامنے والا دشمن پیسہ زیادہ رکھتا ہے, ہتھیار زیادہ رکھتا ہے, تعداد زیادہ رکھتا ہے, ویل ٹرینڈ ہے, یہاں پر تعداد, پیسہ, افراد, ہتھیار سب کم ہے, ایسے ٹائم پہ لڑائی ہونے جا رہی ہے, اس میں سے عبداللہ ابن ابی گڑبڑ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں, اور تقریباً 300 آدمی 1000 میں سے, یعنی 30% لشکر بغاوت کر جاتا ہے. بغاوت کیا کہتا ہے؟ بے وفائی کر دیتا ہے اور نکل کے واپس مدینے کی طرف آ جاتا ہے. اب یہ 1000 جا کر 700 بچ گئے, 700 ورسز 3000 ہو گئے. یہ جنگ بڑی خطرناک ہوتی, لیکن جس وقت میدان میں پہنچتے ہیں تو حضور اکرم, کیونکہ یہ میدان مدینے سے قریب ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ایک پہاڑ ہوتا ہے جس کو بعد میں اس کا نام جبل الرماح رکھ دیا گیا. رماح, رامی رماح کہتے ہیں تیر انداز, دور سے جو مارتے ہیں نا ان کو. یہ اس کی بڑی اہمیت ہے, یعنی دور سے وار کرنے کی طاقت. آج سمجھ میں آ رہا نا, کہ ایران سے امریکہ پریشان ہے, یا پھر نارتھ کوریا سے امریکہ پریشان ہے. پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, وہ آتا دیکھو عجیب غریب موٹو, کیا جم, کیا نام ہے اس کا, کم جونگ اون, کیا جو بھی نام ہے اس کا. بھئی اتنا آپ پڑھیں آپ نارتھ کوریا کے بارے میں, غریب ملک ہے وہ ملک غریب ہے, لیکن اس سے امریکہ ڈرا ہوا ہے. کیوں؟ کیا چیز ہے صاحب اس کے پاس؟ اگر آمنے سامنے والی جنگ ہو تو ادھر دے سکتا امریکہ اس کو, لیکن اس کے پاس لانگ ڈسٹینس والے میزائل بنانے میں کامیاب ہو گیا. وہ بولے ہم واشنگٹن کو مار سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے, ہم نیو یارک میں مار سکتے ہیں, تم حملہ کرنا, جلا دو ہمارے پورے ملک, لیکن ہم جلنے سے پہلے تم بھی جلیں گے. اس لیے امریکہ پریشان ہے. جی ایران سے کیوں پریشان ہے آج امریکہ؟ جی بہت بڑی اکانومیکل پاور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے صاحب. 40 سال سے تو ان کے اوپر پابندیاں لگے ہوئے, تحدیدات لگے ہوئے 40 سال سے, لیکن پریشان کیوں ہیں؟ دور لانگ ڈسٹینس والے میزائل وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے, اسی وجہ سے اتنی پریشانی ہوگی. تو یہ جو دور سے مارنے والی جو چیز ہوتی نا, ہتھیار, اس زمانے میں تیر تھا یا پھر بھالا ہوتا تھا, ایسے لکڑی ہوتی, سامنے نوک لگاتے تھے لوہے کا اور ایسا پھینک کر مارتے, بھالا, رماح کہتے ہیں اسے عربی میں. رماح ہو یا سہم ہو, یہ دور سے مارنے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں, الا ان القوۃ الرمی, دور سے وار کرنے والے جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی طاقت ہوتی ہے, فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو کمزور پڑا ہوا ہے, یہ ایک چیز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا مسلمانوں میں جگر ہوتا ہے, دنیا کی کسی قوم میں اتنا جگر ہوتا ہے؟ جی یہ جو جگر مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے نا, ایک عجیب یقین ہے صاحب, مرے تو جنت میں جانا ہے, تو اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. جو قوم مرنے کے لیے تیار ہے وہ قوم سے کوئی نہیں لڑ سکتا صاحب. کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ حکم دیا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جی جتنی طاقت تم تیار کر سکتے ہو تیار کرو. وہ تیاری نہیں کرے مسلمان. آج مسلمان میزائل سسٹم میں پیچھے ہو گیا, جس کی وجہ سے ہر کوئی اسے مار سکتا ہے, لیکن وہ دوسروں کو مارنے کے موقف میں نہیں ہے. دوسروں کو مارنے کے موقف میں نہیں ہے. یہ بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے دور سے وار کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے وار کرنے کا ایک سسٹم وہاں پر بنائے. ایک پہاڑ تھا جو ابھی بھی ہے, جبل الرماح, لیکن وہ کتنا چھوٹا ہو گیا, وہ معلوم نہیں توڑ کے چھوٹا کیا گیا یا گھسے جا کے چھوٹا ہو گیا, میرے کو نہیں معلوم, لیکن چھوٹا ہو گیا. پہلے بڑا تھا وہ پہاڑ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 لوگ میں سے
50 آدمی کو مقرر کر دیے تھے، اور ان کا الرما تھے، وہ ان کا کام تھا تیر چلانا، ان کو وہ پہاڑ پر چڑھا دیے تھے اور فرمائی کہ چاہے نیچے جنگ جیتے جنگ ہارے جو ہوتا ہو جائے، آپ لوگ نیچے نہیں اترنا، کیونکہ ہم ایک فیس سے لڑ سکتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ بھئی 700 کے ساتھ 1500 آدمی یہاں لڑ رہے ہوں، اور 1500 آدمی پیچھے سے اگر پلٹ کے آ گئے، دو سائڈ سے بھی اگر وار ہونا شروع ہو گئے تو مسلمان کیسے لڑیں گے؟ جی تعداد کم ہے نا صاحب، تیاری اچھی کرنا پڑتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ یہ پہاڑ پہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، ہم ان کے فیس پر لڑیں گے، اگر ان میں سے کوئی پیچھے سے آنے کی کوشش کیا تو یہ 50 آدمی ایک ساتھ تیر چلانا ان کے سروں کے اوپر، تو وہ لوگ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پلان بہت اچھا تھا، 1 سے 2-3 مرتبہ کوشش بھی کی گئی، ادھر سے تیر چلے، وہ لوگ نہیں آئے۔ جی جنگ کی ابتدا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مسلمان جیت کے قریب آ گئے، جیتنے لگ گئے بالکل، اور کفار کھدڑ دیے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں اور بھاگنے لگے ہیں۔ مین بات میں جیسے بتایا نا کہ مین بات یہ تھا کہ یہ قوم مسلمانوں کا جو لشکر تھا، یہ لشکر مرنے تیار تھا، اور یہ لوگ لڑ رہے تھے تاکہ نہیں مرنا ہے۔ ان کی لڑائی کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو نہیں مرنا ہے، اور یہ مسلمان جو ہے یہ تو دعائیں کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہم کو شہادت کی موت عطا کرو۔ ہاں انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو تفصیل سے اگر کبھی سنائیں گے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ملک فارس ایران جو فتح ہوا تھا نا، تو مین آرمی کے جو چیف تھے وہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن نیچے جو بٹالینز بنتے ہیں اس میں سے ایک بٹالین کے سردار یعنی ایک ونگ کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ جا کے بڑے لشکر سے ٹکرانا تھا، تو پہلے ان کی بٹالین اور ان کی بٹالین کا آمنا سامنا، ان کی بٹالین جو ہے وہ 1000-2000 آدمی کی، اور وہ ایرانیوں کی جو اس وقت کی جو بٹالین تھی فارس کی، کسرا کا جو لشکر کا حصہ تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آیا تو وہ 40-50 ہزار آدمی کا تھا وہ جی۔ تو وہ جب آمنا سامنا ہونا تھا تو اس سے پہلے کیا کہتے ہیں خط بازی ہوئی ہے، ان کی طرف سے لیٹر، ان کی طرف سے لیٹر، اس کی طرف سے لیٹر آیا تھا کہ تمہاری تعداد اور حیثیت اور اوقات دیکھ لو اور سرنڈر کر لو جی، ورنہ ہمارے پاس اتنے ہاتھی ہے، اتنے تلوار ہے، اتنے گھوڑے ہیں۔ تو وہ لیٹر آیا، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کو جوابی لیٹر دیے۔ جب وہ لیٹر لے کر وہ آدمی گیا، اور وہ جو بٹالین کا چیف تھا جب وہ لیٹر پڑھا تو اس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا جی، چہرہ پیلا ہو گیا تھا اس کا۔ بولے اس میں کیا لکھا ہے؟ کچھ دیر اس کی آواز رک گئی تھی، اس کے بعد وہ پڑھ کر پھر بولنے لگا، وہ بولنے لگا اس میں لکھا ہے اسلم تسلم جی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اسلم تسلم جی، سرنڈر کیا کہتے ہیں، سرنڈر کر دے یا اسلام قبول کر دے بچ جائے گا، وَإِلَّا ورنہ فَقَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ کو لے کر آیا ہوں جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو ہمارے لوگ موت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو چیز تھی نا مسلمانوں کے اندر قوت، وہ لیٹر کو دیکھ کر اس کے گھٹنے ہل گئے۔ جنگ تو ہوئی بعد میں، پر کیا ہوا ہوگا سمجھ لو آپ جی، پھر ہوا وہی جو ہونا تھا، یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ 650 لوگ کے سامنے وہ 3000 بالکل نہیں ٹک پائے، جنگ احد کے اندر بالکل نہیں ٹک پائے، اور بہت ابتدا میں ہی وہ جان بچانے اور بھاگنے اور ہتھیار چھوڑنے لگ گئے جی۔ جو کچھ ہے ہم کو تیز بھاگنے کے لیے وزن اتارنا پڑتا نا، تو پھر وہ تیروں کا لگا ہوا ہے، کمان لگی ہوئی ہے، وہ شیلڈ لگی ہوئی ہے، وہ خوذہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، ہیلمٹ بولتے ہیں، وہ جو بھی جنگ کی ہیلمٹ ہوتی ہے وہ جنگ ہے، وہ تلوار وہ سب پھینکتے اور نکل کے بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں۔ اوپر والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جیت گئے، جنگ ہو گیا۔ اچھا جب وہ پھینک کر جا رہے تھے تو مسلمان لشکر آگے بڑھتے ہوئے اسے اٹھا لے رہا تھا، مال غنیمت بولتے ہیں نا اس کو، غنیمت، تو مال غنیمت جو دشمن سے لڑتے ہوئے چھٹا ہوا مال ایکسٹرا مل جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت وہ اٹھا رہے، تو اوپر والوں نے دیکھا بھئی جنگ تو جیت گئے اور یہ لوگ سب اٹھا لے رہے ہیں، اگر ہم اوپر بیٹھے رہے تو ہم کو تو نہیں ملنے والا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے نا بھئی، ہم بھی تو فوج میں ہیں، ہم بھی تو وہ اترنے لگے۔ اس کے قائد کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بار بار کہا کہ دیکھو حضور کا حکم ہے مت اترو، نہیں اترنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے نہیں اترنا، مگر وہ 1 2 3 مرتبہ آرگیومنٹ ہوتا۔ اس کے بعد 50 لوگ جن کو ٹھہرایا گیا تھا ان 50 میں سے 40 لوگ نیچے اتر جاتے، بولتے کہ نہیں بھئی ہو گئی نا جنگ کے لیے ٹھہرو فرمائے تھے، جنگ تو ختم ہو گئی، اتر گئے۔ جیسا وہ اترے تو آپ یاد رکھیں کہ جنگ احد میں کفار کی طرف سے جو کمانڈر بنایا گیا تھا وہ تھے خالد بن الولید، اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور خالد بن الولید تو جنگ کے میدان میں بڑا تگڑا نام ہے صاحب، بہت تگڑا نام ہے۔ چند ایک جو بڑے نام ہوتے ہیں نا
کیا کہتے ہیں جنگ لڑنا جو جانتے ہو، ان میں سے ایک ٹاپ لائن کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو خالد بن ولید کیا کرتے، وہ نظر رکھتے، وہ جیسا وہ مال غنیمت کے لیے نیچے اترے تو اپنا 1000-2000 کا لشکر لے کے پیچھے سے پلٹ جاتے ہیں. ابھی یہ 1000 یہاں پر لڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پیچھے سے 1500 آدمی پلٹ کے آ جاتے ہیں. جو مسلمان اب دونوں طرف سے پیک ہو جاتے ہیں، دونوں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. اب جب پیچھے سے وار آنا شروع ہو گیا، جب یہ 650 ادھر پلٹتے ہیں تو ادھر سے وار ہوتا ہے. اب گھیرے میں آ گئے تھے مسلمان بڑی مشکل سے، یعنی اتنے طرف سے آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آ کر ایک تیر لگتا ہے، جس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا، اور آپ اپنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، جہاں سے ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ محمد قتل کر لیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار میں ایک دھوم مچ جاتی ہے کہ بھئی ہم ان کے کمانڈر کو مان دیے، مین آدمی کو ہم مار دیے. جیسا یہ بات شہرت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوتے. جیسا وہ نیچے آتے ہیں تو وار پہ وار، تیر پہ تیر، اور کیا کہتے ہیں ایک ساتھ مارتے، بھئی مین جگہ آئی ہے یہاں ختم کرو. جب ایک ساتھ وار ہوتا ہے تو مختلف روایات ہے، اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2-3 صحابہ کے نام آتے. یہ لوگ آ کر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے لیٹ جاتے، اپنی پیٹھ پر لیتے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70-80 سے زیادہ نیزے اور چاقو ان کے پیٹھ میں لگتے ہیں. اس طرح سے حضور کے اوپر لیٹ جاتے ہیں. بڑی مشکل سے پھر مولا علی آگے بڑھتے ہیں، اور مولا علی جب آ کر وہاں پر تیزی سے تلوار گھمانا شروع کرتے، کفار تھوڑا پیچھے ہٹتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹایا جاتا. لیکن خبر یہ پھیل جاتی ہے کہ حضور شہید ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے کسی ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، کافی زخمی اور کنٹینیو خون بہ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جنگ احد کے اندر سیدہ فاطمہ بھی جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی تھی. جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، یہ سنت رہی. آج یعنی کر سکتے نہیں کر سکتے، عورت جاب کر سکتی نہیں کر سکتی کا سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں بھی لے جاتے، امہات المومنین جنگوں میں جاتی، سیدہ فاطمہ جنگوں میں جاتی، کئی صحابیات جنگوں میں جاتی. ہاں عورت کو لڑنے کے لیے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نہیں اتارے تلوار دے کے کہ تم کو لڑنا ہے. لیکن بعض صحابیات ضد کر کے باضابطہ تلوار لے کے مردوں کے بیچ میں تلوار گھماتے ہوئے لڑی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سختی سے روکے بھی نہیں. جی مرد حضرات کو آرڈر دیتے تھے کہ دیکھو اس کی حفاظت کرو، غصہ ہے اس کو، یعنی جوش ہے، ایمانی قوت ہے اس کو کہ وہ اسلام کی دفاع کے لیے وہ بھی کچھ کرے گی. تو اب اس کو کرنے دو جو وہ کر رہی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا کہ عورت ہے وہ نہیں ٹک پائے گی سامنے، فوج کے سامنے نہیں لڑ پائے گی. تو 1-2 آدمی کو لگا کر ان کے بچاؤ بھی کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت. تو سیدہ فاطمہ وہاں پر ہوتے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے، بار بار کوشش کرتے، زخم کو دھوتے جاتے، اور خون رکتا نہیں، جا رہا مسلسل، رک رہا ہی نہیں خون، کوشش کرتے بار بار. جی پھر مولا علی آ جاتے ہیں، جیسا وہ کیا کہتے ہیں لڑائی ہوتی، تھوڑا ان کا لشکر پیچھے ہٹتا، مولا علی پانی ڈالتے جاتے، سیدہ فاطمہ دھوتے جاتے، وہ رک رہا نہیں خون. تو حسیر مانو نا، اپنے پاس حیدرآباد میں استعمال کرتے پتوں سے جو شطرنجی بنتی تھی پرانے زمانے کے، حسیر ہوتے نا، بعد میں پلاسٹک کے بننے لگے، پہلے تو ایسے پتے سے بناتے تھے. وہ حسیر جو ہوتی ہے وہ حسیر کو جلائے، اور اس کی جو راکھ رہتی ہے وہ جلتی ہوئی راکھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑوں پر لگائے. سیدہ فاطمہ جب وہ لگا کر اس کو دبائے، تب جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک رکا. اور اس وقت تک کیونکہ مسلمانوں ایک دم ٹوٹ گئے تھے اندر سے، جب یہ اطلاع ملی کہ حضور شہید ہو گئے تو ایک دم مسلمان ٹوٹ جاتے اندر سے، اور لڑنے کی ان کی طاقت، ان کے اندر حوصلہ نہیں رہتا. چند مسلمانوں میں چند افراد ہی رہ گئے تھے 650 اور 700 میں سے جو باضابطہ لڑائی کر رہے تھے. باقی کوئی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. پھر لڑ رہے کس کے لیے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اب کیا کرے؟ تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر نکل گئے تھے، کچھ حضرات ہتھیار ڈال دیے تھے، کچھ حضرات شہید ہو گئے تھے، لشکر پورا تتر بتر ہو گیا تھا. مولا علی تھے اور کچھ انصاری صحابہ تھے جو مسلسل لڑائی پہ لڑائی کر رہے تھے، اور کفار نے یہ دیکھا کہ بس اتنا ہو گیا، بس ہے یہ جتنا ہو گیا بس ہے. ان کو معلوم ہو گیا پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. اب ڈھونڈنے کا بھی موقع نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہو گیا یعنی ہم جنگ جیت گئے، چلو پیچھے ہٹ جاؤ. جی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. بہرحال ہوا یہ، یعنی بعض لوگ اس کو یوں کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی. مگر حقیقت یہ ہے، یعنی
آپ اس کو مسلمانوں کی فتح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ گراؤنڈ میدان جنگ وقت آخر تک جو بھی حالات ہوئے، مسلمان تو میدان نہیں چھوڑا تھا صاحب، میدان تو پھر کفار ہی چھوڑ کر گئے تھے، کفار ہی، حالانکہ وہ لوگ بھاری پڑ گئے تھے، بہت زیادہ مسلمان قتل ہوئے، بہت کچھ یعنی نقصانات ہوئے، لیکن کفار خود سنبھل کے بولے کہ نہیں بھائی اتنا جو ہو گیا ہو گیا، اب نکل لو یہاں سے، سو نکل گئے، اور نکلتے نکلتے ابو سفیان یہ جملہ بول کر گیا تھا، ابو سفیان جو اس وقت سردار تھا نا، اور یہ جو جنگ احد میں جو لشکر آیا تھا، اس کا مین کیا کہتے ہیں، انویسٹر کرنا پڑے گا، اسپانسر، اس کا مین اسپانسر جو ہے، اس سے متعلق آیات بھی ہے، پرانی آیات بھی اس سے متعلق نازل ہوئے ہیں، بڑی ڈیٹیل ہے، ابو سفیان مین اسپانسر تھا، یعنی پورے جنگ کے اخراجات انہوں نے خود نے اٹھایا تھا۔ آپ تصور کریں کتنا مالدار آدمی تھا ہوگا، ایسا کوئی نارمل بزنس مین نہیں تھا وہ، جیسا آج اپنے پاس یہ ہوتی ہے بل گیٹس، امبانی، یہ جس طرح کے نام ایسے مالدار تھے وہ، مطلب اس لیول میں، اس زمانے کے حساب سے وہ اس ٹائپ کے تھے کہ پورے لشکر کو انہوں نے فنڈ کیا تھا، پوری جنگ کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا، کفار کے لشکر کو پورا۔ تو بہرحال وہ نکل گئے، جاتے جاتے ابو سفیان یہ بول کر جاتا، جی یہ تو اب تو ہم جا رہے ہیں، لیکن پھر بدر کے میدان میں پھر ملاقات ہوگی، پھر بدر کے میدان میں پھر ملاقات ہوگی، پھر دیکھنا ہم پھر آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اور اس وقت تک وہ غصہ کیا تھا وہاں پر، مورخین لکھتے ہیں یہاں پر کہ غصہ یہ تھا کہ ان کو لوٹ نہیں سکے مسلمانوں کو، ہونا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا تھا، ان کے سارے بڑوں کو قتل کر دینا تھا، جیسا کہ بدر میں کفار کے بڑے مارے گئے تھے، تو سارے مسلمانوں کے بڑوں کو ختم کرنا اور ان کا مال لوٹ لینا اور مدینہ تہس نہس کر کے جانا ان کے پلان میں تھا، وہ نہیں کر پائے تھے، نکل گئے تھے، مسلمان میدان میں تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر لوگ کو لے کر چلے گئے، اور اسی جنگ کے اندر سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ابو سفیان کی بیوی جو ہوتی ہندہ، یہ ہندہ ہی جو ہے اسپیشل وحشی کو تیار کرتی ہے، اور وہ بہرحال اس کا ایک وہ منت ہوتی ہے، اس کی منت ہوتی ہے کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کلیجے کو خود کھاؤں گی، میں کھاؤں گی۔ عجیب لوگ تھے، یعنی یہ اس کو کیا کہیں گے، یہ مسلم کافر نہیں، یہ ایسے کچھ حرکتیں جو انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جب کر دیا جاتا تو آپ کے جسم مبارک کو اٹھا کر لایا جاتا، جیسا ادھر سے کچھ خواتین حضور کے ساتھ میدان جنگ میں تھی، اسی طرح سے مشرکین کی طرف سے بھی کافی خواتین اور کافی کچھ آیا ہوا تھا وہاں پر، تو اس میں ہندہ بھی ہوتی۔ جب ان کا لاشا اٹھا کر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا لے جایا جاتا تو ہندہ بیٹھ کر خود وہ جو ہے چاقو سے پھر ان کے ناک کو، کان کو کترتی، آنکھ پھوڑتی اور کلیجہ سینے کو چیرتی اور پیٹ کو چیرتی اور کلیجہ نکالتی ہے اور خود چباتی ہے، کیونکہ اس کی قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے حمزہ کا کلیجہ کھاؤں گی، تو وہ چباتی ہے لیکن نگل نہیں سکتی ہے، چبا کر تھوک دیتی ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاش مبارک وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور سب جو ہے مسلمان ادھر ہٹ گئے، اور مسلمان بہت سارے شہداء میدان میں، کفار بھی نکل گئے، یہ بھی نکل گئے۔ جب رات ہو جاتی ہے، رات جو ہوتی ہے پرانے زمانے میں رات میں جنگ نہیں، سورج ڈوب گیا جنگ ختم، تو وہ ٹائم پر جو ہے اب کیا کیا جا رہا تھا کہ جو زخمی ہیں ان کو مرہم پٹی کر رہے تھے، جنگ تو ختم ہو گئی، سب اپنے اپنی جگہ چلے گئے، مرہم پٹی کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ڈھونڈ کر اپنے اپنے لوگوں کی لاش کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ ایسے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آتی، دو لوگ گانا گا رہے تھے، شعر پڑھ کر، شعر ہوتے ہیں گانے کے جو غزل کے اور گانے کے جو الفاظ رہتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے، یہ آپ لوگ بولے تو میں بیان کرتا ہوں، جی سنا دوں، کیونکہ بعض احادیث ہمارے پاس ایسا ہے نا کہ بعض حدیثیں بولنا بہت خوشی سے ہوتا ہے، چوم کر سنتے ہیں، اور بعض حدیثیں بولے تو پھر کیا کہتے ہیں مسلمان باقی حدیث سنانے والے کو مسلمان نہیں بول دیتے، ایسا عجیب ماحول ہے ہمارے پاس۔ جو حضور فرمائے وہ حق ہے، جو حدیث ہے وہ حق ہے، بہرحال سنائی دیتا ہوں آپ کو۔ تو وہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتا ہے کہ دو لوگ گا رہے ہیں، ایک آدمی شعر دے رہا ہے اور دوسرا آدمی وہ شعر کو ترنم میں گا رہا ہے، جی گا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون لوگ گا رہے ہیں، کیا گا رہے ہیں، یہ کیا گا رہے ہیں، کون لوگ گا رہے ہیں، کون ہیں یہ، اور وہ کیا گا رہے تھے، جی
سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوت رجلین وہما یقولان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز سنے، دو آدمی اور وہ دونوں یہ گا رہے تھے، وَلَا يَزَالُ حَبَارِيٌّ تَلُوحُ عِظَامُهُ ذَوَى الْحَرْبُ عَنْهُ أَن يُجَفَّنَ فَيُقْبَرَ. وہ اس طرح سے گا رہے تھے کہ ایک ان کا سپورٹرز، ان کے سپورٹرز میں سے ایک سپورٹر دیکھو ابھی اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر پڑا ہوا ہے، جنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کو کوئی دفنانے والا اب نہیں ہے، اس کو دفنانے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اس کی خالی ہڈیاں دکھ رہے ہیں اور لاش پڑی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے وہ اشعار ہے، وہ اشعار بولتے ہوئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ یہ لوگ کون ہے یہ کس کا آواز آ رہا ہے، تو راوی آ کر کہتا ہے کہ یہ معاویہ اور عمر بن عاص ہے جو لاش کے پاس ناچ کر گا رہے ہیں. اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ امیر حمزہ کی لاش پر ناچ رہے تھے، لاش کے اطراف میں جو بول رہے تھے نا کہ رسول اللہ کو سپورٹ کرنے والا ایک لاش یہاں پر پڑی ہوئی، ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی لیکن اس کو دفنانے والا کوئی نہیں، یہ حشر کیے ہیں ہم تمہارے آدمی کا. معاویہ اور عمر بن عاص یہ دونوں گا رہے تھے. اور میں حوالے دوں گا ابھی. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا، حضور کے چچا کا لاش مبارک پر یہ لوگ یہ گانا ناچ کر رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فسأل عنہما فقیل معاویہ وعمر بن عاص فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ارقصہما فی الفتنة رقصا ودعہما الی النار دعا. اے اللہ ان کو خوب فتنے میں مبتلا کر، یہ دونوں جو گا رہے ہیں نا آج، ان کو خوب فتنے میں مبتلا کر اور ان کو دھکا دے کر جہنم میں ڈال دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 10810 10810 طبرانی نے معجم الکبیر میں. پھر امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں باب العین حدیث نمبر 7280 میں اس کے ریفرنسز اس واسطے دے رہا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جو سامنے لاتے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں بولنے والا کو وہ اسلام سے نکال دیتے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. مسند احمد میں آپ کو حوالہ دیا، معجم الکبیر مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر 18944. مسند البزار میں امام بزار البحر الزخار اور مسند البزار میں روایت فرماتے ہیں ابو برزہ الاسلمی کی روایت سے، حدیث نمبر 3265. ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الفتن میں، حدیث نمبر 37053 37053. یہ میں آپ کو 5 کتابوں کے حوالے دیا، اور کتابوں میں بھی ہے، یہ میں 5 کتابوں میں حوالے دے رہا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے. یہ جو دو لوگ آج میرے چچا کی لاش کے پاس ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ رہے اللہم ارقصہما فی الفتنة رقصا ودعہما الی النار دعا. اے اللہ ان کو خوب فتنے میں مبتلا کر اور ان کو دھکا دے کر جہنم میں ڈال. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تاریخ پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں. بہرحال یہ واقعہ ہو گیا اور اپنے پھر لاشوں کو اٹھا کر لوگ، جن مشرکین بھی میدان چھوڑ دیے، مسلمان بھی میدان چھوڑ دیے اور جنگ ختم ہو گئی، پلٹ کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. یہ آیات ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی، کیونکہ جو صحابہ یہ حالات کیوں بنے؟ حضور کی بات نہیں سننے سے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اگر وہ پہاڑ نہیں چھوڑتے تو یہ کچھ نہیں ہوتا، جنگ تو ہم سیدھا جیت رہے تھے مسلمان. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے اور دوسرا دن رہتا. اس کے بعد پھر ایک ایسے حالات ہوتے، ابھی مسلمان زخمی ہوئے اپنے لاشوں کو اٹھائے لیے مدینہ پہنچتے ہیں رات میں، لاشوں کو اٹھا کر 70 لاشوں کو اٹھا کر ساتھ میں آئے. بیشتر لوگ زخمی ہے، ڈی مورلائز ہے، ایک دم ٹوٹے ہوئے ہیں بالکل. جی رات میں پہنچتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر سے پہلے آواز لگاتے تھے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، بالکل فجر کے ٹائم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، کیونکہ حضور کو یہ اطلاعات رہتی کہ کفار کیونکہ وہ لوگ لوٹ نہیں سکے تھے کچھ، تو ان کا پروگرام تھا کہ پھر پلٹ کر مدینے پہ حملہ کر دیں گے. ابھی تو مسلمانوں کو لشکر اسٹیبل نہیں ہے، یہ صحیح ٹائم ہے، حملہ کر دو مدینے پر. تو وہ لشکر جو جا رہا تھا مکے کو واپس، پھر پلٹ کر واپس آنے لگا مشرکین کا، قریش کا لشکر. اور وہ لشکر کافی تیز آگے بڑھتا ہوا آتا اور ایک مقام ہے مدینے سے قریب میں، حمراء الاسد اس کا نام ہے. وہ حمراء الاسد کے پلیس تک آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کفار یہ حرکت کر سکتے ہیں. تو ابھی زخمی گھر پہنچے، ابھی لاش نہیں دفنائے گئے،
ابھی مرہم پٹی باندھی نہیں گئی، زخموں پر پٹی بھی پوری نہیں باندھی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آواز لگاتے کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، دشمن اسلام آ رہا ہے۔ تو اس وقت آنن فانن پھر جو ہے 540 مسلمان زخمی حالتوں میں وہ میلی تلواروں کے ساتھ اٹھ کر جو حالت میں ہے اس حالت میں دوڑتے آتے اور حمراء الاسد کے مقام تک پہنچ جاتے۔ ان کے آنے کی اطلاع سن کر مشرکین بولتے ہیں کہ یہ قوم نہیں، یہ قوم سے ہم فائٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کو واپس چلے جانا چاہیے۔ مشرکین میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا پلٹ کر آنا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیت نازل فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلطی ہوئی تھی صحابہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے کہ اس حالت میں بھی پھر یہ رسول اللہ کے لیے انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو پھر اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کر دے اور درست کر دے۔ اور صحابہ سے بہتر اپنی غلطی کو درست کرنے والا انسان روئے زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا جی۔ وخیر التواب کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر ایک سے خوب غلطیاں ہوتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو بہترین توبہ کرتا ہے، اور صحابہ سے بہتر توبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔